خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اور اب بہار آئی ہے تو کہتا ہے تیرا کوئی کام نہیں۔ ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے، کوئی بھی شخص چھٹی کر سکتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فداک ابی و امی، تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان۔ جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق کو شکایات بھیجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے سیکھی ہے، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے نہیں سیکھی ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کی شکایت حضرت عمر فاروق تک پہنچتی ہے تو عمر فاروق تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد ابن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد ابن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ ابن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد ابن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئیں، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ ہے اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد ابن ابی وقاص پر اعتراض کرتا تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، اور پھر عمر فاروق نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف 1-2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ
کہ مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے، آپ کے اعتراضات بیجا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریے اور ذہن میں رکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص معزول بھی ہو گئے، پروپگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص کی دعا اللہ رب العزت کے یہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی ہے؟ جواب میں کہتا ہے، میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الاذان میں موجود ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے، اور مسجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔